اولاً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر صاحب اوقات میر حامد حسین تابصرہ و سرکار ناصر الملت، سرکار نصیر الملت اور سرکار سعید الملت و افتخار العلماء مولانا سعادت حسین خان صاحب تابصرہ اور مولانا طاہر جرولی صاحب کی ارواح کو ایصال فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ومن کل ذنب عظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیت والاکرام سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى یعصب الدین غر المحجلین امام المتقین وقاتل المشرکین مولانا امیر المؤمنین غالب کل غالب مطلوب لکل طالب نعنی المراد منہ علی ابن ابی طالب۔ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وہیبتہم وسخاوتہم وکرامتہم وشجاعتہم وعظمتہم وعصمتہم وطہارتہم وکرامتہم وشرافتہم وسیادتہم وعصمتہم وخلافتہم ووصایتہم وامامتہم وولایتہم ومصیبتہم وعطشہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بالحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات ارشاد فرمائیں محمد۔ حضرات گرامی قدر موالیان حیدر کرار، ماتمداران سید الشہداء، غم گساران غریب کربلا، مستحقین جنت یعنی دعائے زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ حضرات کی بابرکت سماعتوں کے حوالے امیر ممکنات، صاحب کمالات، پسر عمران، خلیفۃ الرحمن، یعصب الدین، حبل المتین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا بہت ہی مشہور و معروف قول کہ جس میں سرکار امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا رمز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی مثال ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا کمال ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا جلال ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا جمال ہوتا ہے۔ جو طور و طریقہ باپ کا ہوتا ہے وہ طور و طریقہ بیٹے کا ہوتا ہے، جو سلیقہ باپ کا ہوتا ہے وہی سلیقہ بیٹے کا ہوتا ہے، جو قرینہ باپ کا ہوتا ہے وہی قرینہ بیٹے کا ہوتا ہے، جو تہذیب باپ کی ہوتی ہے وہی تہذیب بیٹے کی ہوتی ہے، جو تمدن باپ کا ہوتا ہے وہی تمدن بیٹے کا ہوتا ہے،
جو سلیقہ باپ کا ہوتا ہے وہی سلیقہ بیٹے کا ہوتا ہے، جو رفتار باپ کی ہوتی ہے وہی رفتار بیٹے کی ہوتی ہے، جو گفتار باپ کی ہوتی ہے وہی گفتار بیٹے کی ہوتی ہے، جو کردار باپ کا ہوتا ہے وہی کردار بیٹے کا ہوتا ہے۔ بہت توجہ عزیزان گرامی قدر، مولا آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ فرما کیا رہے ہیں کہ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے۔ امیر ممکنات فرماتے ہیں ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ باپ کی خصلتیں بیٹے میں پائی جاتی ہیں، باپ کی عادتیں بیٹے میں پائی جاتی ہیں، باپ کی نجابتیں بیٹے میں پائی جاتی ہیں، باپ کی شرافتیں بیٹے میں پائی جاتی ہیں، باپ کی شجاعتیں بیٹے میں پائی جاتی ہیں، باپ کی فصاحتیں بیٹے میں پائی جاتی ہیں، باپ کی بلاغتیں بیٹے میں پائی جاتی ہیں۔ الغرض جیسا باپ ہوتا ہے ویسا ہی بیٹا ہوا کرتا ہے۔ اگر باپ نمازی رہا ہوگا تو بیٹا بھی نماز پڑھے گا، باپ روزے دار رہا ہوگا تو بیٹا بھی روزے دار ہوگا، باپ عزادار ہوگا تو بیٹا بھی عزادار ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ یا علی عزیزان گرامی قدر، بہت مختصر سی گفتگو کرنا ہے، وقت بہت کم ہے، بس جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو جیسا باپ ہوتا ہے ویسا ہی بیٹا، باپ کے آئینے میں بیٹا ڈھلتا ہے، اسی میں پروان چڑھتا ہے۔ بہت توجہ عزیزان گرامی قدر، اسی میں بیٹا پروان چڑھتا ہے۔ امیر ممکنات کی بارگاہ میں ہم پہنچے، مولا آپ نے فرمایا کہ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے، جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے۔ باپ اور بیٹے کے کردار میں ہم آہنگی ہوتی ہے، رفتار میں ہم آہنگی ہوتی ہے، گفتار میں ہم آہنگی ہوتی ہے۔ مولا ہم کائنات کے بہت سے بیٹوں کو دیکھتے ہیں اور بہت سے باپ دیکھتے ہیں، لیکن دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ باپ کا کردار الگ ہوتا ہے، بیٹے کا کردار الگ ہوتا ہے، باپ کی رفتار الگ ہوتی ہے، بیٹے کی رفتار الگ ہوتی ہے۔ تاریخ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باپ مومن تھا، بیٹا منافق نکل گیا۔ کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا، جملہ نظر کر رہا ہوں، کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باپ غاصب تھا، باپ سب سے بڑا منافق تھا، اور بیٹا آغوش امیر المومنین میں پروان چڑھ کے پکا شیعہ بن گیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ تو مولا ہم نے دیکھا کہ باپ اور بیٹے کے کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، اخلاق میں، اطوار میں، عادات میں فرق پایا گیا۔ کہ تم کن بیٹوں کی بات کرتے ہو اور کس باپ کی بات کرتے ہو؟ کہ مولا ہم دنیا کے تمام بیٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے تمام باپ چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو وہاں چلتے ہیں۔ ہمارا سوال اس جگہ پر جا کے ٹھہر جاتا ہے کہ جس کو ابو البشر کہا جاتا ہے، کہ ساری اولادیں اسی کی ہیں، ساری اولادیں اسی کی ہیں۔ کائنات میں جو بھی ہے، جو بھی انسان اس کائنات میں موجود ہے، اس سے پوچھو کہ تمہارا باپ کون ہے، تو یہی کہتا ہوا آئے گا کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمارا باپ آدم ہے، اماں حوا ہیں، ہمارا باپ آدم ہے۔ کیا کوئی کائنات میں ایسا دیکھا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں آدم کی اولاد نہیں ہوں، آدم کی اولاد نہیں ہوں؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم آدم کی اولاد نہیں ہیں، ہم آدم کی اولاد نہیں ہیں، تو شجرہ مشکوک ہو جائے گا، باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا سے گزر جائے گا، باپ نہیں مل پائے گا۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے بابا سے بلند۔ یا علی۔ تو ہر شخص، ہر بندہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمارے باپ آدم، تو ہم مولا آدم کی بات کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا لاکھوں سلام ہو ان کی ذات مقدس پر۔ مولا متقیان پوچھتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ مولا ہمارا سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ جیسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن ہم نے دیکھا کہ آدم کے دو بیٹے ہیں، ایک حابیل ہے، ایک قابیل ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے۔ جملہ نظر کر رہا ہوں، ایک رہبر ہے، ایک رہزن ہے،
ایک رہبر ہے، ایک رہزن ہے، دونوں بیٹوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک تو جملہ سنیے، ایک تو آدم کا عکس ہے، دوسرا برعکس ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک آدم کا عکس ہے، دوسرا برعکس ہے، دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امیر ممکنات جب نہیں فرمائے تم سے کس نے کہا تھا کہ تم آدم کے بیٹوں کو دیکھو؟ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم آدم اور آدم کے بیٹوں کے کردار کو ناپنے نکل جاؤ؟ مولا آپ نے فرمایا الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ جیسا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی مثال ہوتا ہے، جیسا کردار باپ کا ہوتا ہے ویسا کردار بیٹے کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ابو البشر کے بیٹوں کو دیکھ لیں، کہ نہیں، جب قول میرا ہے تو تفسیر بھی میں ہی کروں گا۔ ہائے 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 ہائے، تفسیر بھی مجھ سے لو، تنویر بھی مجھ سے ملے گی، توقیر بھی مجھ سے ملے گی، اور میری تصویر بھی مجھ ہی سے ملے۔ ہائے 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 ہائے، قول کی تفسیر بھی کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ حدیث یا آیت کی تفسیر کوئی اور کر سکے، یہ حق بھی انہی کو ہے کہ جن کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کی تفسیر معصومین کرتے ہیں، اور معصومین کے کلام کی تفسیر خود معصوم فرمایا کرتے ہیں کہ تم سے کس نے کہا کہ تم ادھر ادھر جاؤ اور در در کی ٹھوکریں کھاؤ؟ جب در حیدر موجود ہے تو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کردار باپ کا کیسا ہوتا ہے اور بیٹے کا کیسا ہوتا ہے، کہاں ہم آہنگی ہوتی ہے، کہاں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تمہیں در در جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، در حیدر پر آ گئے ہو تو یہیں سجدہ ریز ہو جاؤ، یہیں تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تفسیر بھی یہیں ملے گی، تنویر بھی یہیں ملے گی، اور تصویر بھی یہی ملے گی۔ میرا کردار جیسا ہے ویسا ہی میرے بیٹے کا کردار ہوگا۔ ہماری نگاہیں اٹھی، ہم نے کہا مولا کیا آپ حسنین، شریفین، کریمین، نجیبین، نیرین، طیبین، شمسین، مضیین، قمرین، سبتین علیہم السلام کی بات کر رہے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے نہ، میں نے ان دونوں کی بات نہیں کی کہ مولا وہ آپ کے بیٹے ہیں، کہ تھے میرے اب نہیں ہیں۔ کہ مولا کیا مطلب؟ کہا جب سے مباہلہ ہوا محمد کے ہو گئے۔ صلوات بر محمد یا علی۔ بھرپور توجہ کا طالب ہوں، مضمون کی گفتگو شروع ہو گئی۔ میں ان دونوں کی بات نہیں کرتا، یہ تو مباہلہ سے محمد کے ہو گئے، میں اپنے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے علاوہ 16 اور ہیں، جسے چاہو دیکھ لو، میری تصویر نظر آئے گا، میری مثال نظر آئے گا۔ تمہیں دیکھنا ہے دیکھو، نظریں اٹھاؤ، عبداللہ کو دیکھو، جعفر کو دیکھو، عمران کو دیکھو، محمد حنفیہ کو دیکھو، عبداللہ اکبر کو دیکھو، عبداللہ اصغر کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، حمزہ کو دیکھو، اور تمہیں دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو۔ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں امیر ممکنات، سنو میں حیدر ہوں، اور یہ جو بیٹا میرا ہے نا عباس، اسے شرف ہے ثانی حیدر ہونے کا۔ اس نے اپنے کردار کو ایسا سنوارا، ایسا سجایا، ایسا میری شخصیت میں ڈھالا کہ اس کو کائنات نے ثانی حیدر کہا۔ اور جاؤ اب پوری کائنات میں قیامت تک تلاش کرو، تمہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ملے گا۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ تمہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ملے گا۔ ہم نے نگاہیں دوڑائی ہیں، ہماری نگاہیں حضرت عباس پہ جا کے ٹھہر گئیں۔ ہم نے کہا مولا یہ آپ کا آئینہ ہے، یہ آپ کا جمال ہے، یہ آپ کا جلال ہے، یہ آپ کا کمال ہے،
یہ آپ کا کردار ہے، یا آپ کی رفتار ہے، یا آپ کی گفتار ہے۔ جو شجاعت آپ میں ہے وہ شجاعت اس میں ہے، جو دلیری آپ میں ہے وہ دلیری اس میں ہے، جو جواں مردی آپ میں ہے وہ جواں مردی اس میں ہے، جو علم آپ میں ہے وہ علم اس میں ہے، جو عصمت آپ میں ہے وہ عصمت۔ آپ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، آپ بھی عالم، یہ بھی عالم، آپ بھی شجاع، یہ بھی شجاع، شجاعتوں کا پروردگار ہے یہ۔ اچھا مولا ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے کردار کو، اس کی رفتار کو، اس کے اعتبار کو، اس کی عادات کو، اس کے اخلاق کو، اس کے طور و طریقے کو، اس کو سلیقے کو، اس کے قرینے کو، اس کی تہذیب کو، اس کے تمدن کو۔ مولا کیا یہ آپ جیسا ہے کہ تم واقعات دیکھتے جاؤ، تاریخ کی ورق گردانی کرتے جاؤ، میرے کردار کو پڑھتے جاؤ، اس شخصیت کو دیکھتے جاؤ، ہمیشہ میرے جیسا ہی نظر آئے گا۔ علم میں چاہو علم میں دیکھ لو، فصاحت میں چاہو فصاحت میں دیکھ لو، بلاغت میں چاہو بلاغت میں دیکھ لو، شجاعت میں چاہو شجاعت میں دیکھ لو، جیسے دیکھنا چاہو ویسے دیکھ لو۔ یہ میری ہی تصویر ہے، یہ میرا ہی آئینہ ہے۔ اگر سامنے آئینہ رکھو گے، میرے سامنے آئینہ رکھو گے تو میں ہی نظر آؤں گا نا، تو یہ تو میرا آئینہ ہے، یہ تو میرا آئینہ ہے، اس میں مجھے دیکھو۔ ہم نے کہا مولا ہم صرف ایک صفت پہ آج گفتگو کر لیتے ہیں۔ مولا آپ اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے بہادر، نبردآزمہ، جنگجو، دلیر، سورما، کائنات میں آپ سے بڑا سورما کوئی ہوا ہی نہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک اور ختم کائنات تک کوئی بھی امیر المومنین جیسا سورما پیدا ہی نہیں ہوا، اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ مولا آپ اتنے بڑے بہادر، ہر جنگ کا صحرا آپ کے سر بندھا، جس جنگ میں آپ گئے وہ آپ کے ہاتھوں پر فتح ہوئی۔ اور اگر اتفاق سے، اب جو تاریخ سے واقف ہیں ان کی نظر جملہ، اگر اتفاق سے کنی وجوہات کی بنا پر محمد مصطفیٰ آپ کو میدان جنگ میں نہ لے گئے، مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا، تو یا علی وہ جنگ ہی نہیں ہوئی، وہ جنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور اگر کبھی آپ گھر میں موجود ہیں اور محمد مصطفیٰ لشکر لے کر میدان میں پہنچ گئے، تو 40 دن کے محاصرے کے باوجود جنگ فتح نہ ہو سکی، جب تک کہ محمد نے یہ اعلان نہ کر دیا کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، جرار ہوگا۔ بزرگوں کا ایک جملہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ نے جملہ ارشاد فرما کے کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، آج تک جانے والوں کو نامرد بتا دیا۔ صلوات بر محمد والا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایسی شجاعت، ایسی دلیری کہ ہر جنگ کے فاتح، ہر جنگ کا صحرا آپ کے سر باندھا گیا۔ آپ فتح و ظفر کو اپنے ہاتھ پر لے کر محمد مصطفیٰ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور شجاعت کا ایسا شہرہ ہوا، ایسا چرچا ہوا کہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، تمام القاب علی مرتضیٰ کے وہ ہیں کہ جو یا تو رسول اللہ نے دیے ہیں یا اللہ نے دیے ہیں۔ عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، ہے نا، مرتضیٰ، مجتبیٰ، جتنے بھی القاب ہیں وہ سب یا تو محمد مصطفیٰ کی زبان مقدس سے صادر ہوئے، یا پروردگار عالم نے جبریل کو بھیج کر کے کہا کہ جاؤ علی کو یہ لقب دے دو، جاؤ علی کو یہ لقب دے دو، جاؤ علی کو یہ لقب دے دو۔ لیکن کائنات میں واحد، اکلوتا، اکیلا لقب ہے کہ جو مشرکین مکہ نے دیا، وہ ہے موت الاحمر، سرخ موت، لال موت۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جو بھی حیدر کرار
صاحب ذوالفقار کے مقابلے پر آیا، وہ خاک و خون میں غلطہ ہو گیا، خون میں نہا کے رنگین ہو گیا، تو لوگوں نے کہا ارے اس کے مقابلے پر نہ جایا کرو، یہ تو سرخ موت ہے، یہ تو سرخ موت ہے۔ لیکن ہے کائنات میں ایک ایسا عیار و مکار بھی کہ جو اپنی عیاریوں اور مکاریوں کی بنا پر حیدر کرار کے مقابلے پر آیا بھی اور زندہ بھی گیا، اپنی ہیلہ سازیوں کی بنا پر اور فریب کاریوں کی بنا پر۔ جب وہ اپنے آقا کے پاس پہنچا یہاں سے زندہ، تو اس نے جا کر کے کہا، فخریہ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو علی کے مقابلے پر جا کر زندہ واپس آیا۔ تو اس کے مالک نے کہا اس ننگو آڑ سے آیا، اچھا ہوتا کہ مر جاتا۔ اور پھر کہا وہ تو شکرمان کہ جس کے مقابلے میں تو گیا تھا، دیکھیں دشمن ہے لیکن اسے کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہلادا، فضیلت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی گواہی دشمن دے۔ دشمن ہے لیکن کہہ رہا ہے وہ تو شکرمان کہ تو جس کے مقابلے پر گیا تھا وہ کریم ابن کریم تھا، وہ شریف ابن شریف تھا۔ اگر اس کا سپہ سالار مالک اشتر ہوتا تو پہلے نیزہ گزارتا پھر خود گزرتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ المختصر کہ مولا آپ ایسے نبرد آزما، آپ ایسے جنگجو، آپ ایسے شجاع، آپ ایسے دلیر، آپ ایسے بہادر، کیا عباس بھی ایسے ہی شجاع، ایسے ہی دلیر، ایسے ہی بہادر ہیں؟ کہ دیکھنا چاہتے ہو چلو آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں کہ مولا کب کہاں کیسے، کہ 13 برس کا سن ہے میرے عباس کا، صفین کا معرکہ ہے، اندھیروں کی پیداوار، اپنا لشکر لیے ہوئے ساحل فرات پر موجود ہیں۔ اتنی خاموشی تو غدیریوں کا مجمع ہے، حیدر کرار کے متوالوں کا مجمع ہے۔ یہ اندھیروں کی پیداوار سناٹوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو اکٹھا کر کے ساحل فرات پر جمع ہو گئے، فرات پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ حیدر کرار کے لشکر کو پانی نہیں پینے دیں گے۔ یہ پرانی بیماری ہے، یہ صرف کربلا میں نہیں ہوئی پابندی، صفین کے میدان میں بھی ہوئی، اور اس سے پہلے اس کے باپ نے کنووں پر قبضہ کر کے کیا تھا۔ یہ پشتینی بیماری ہے کہ جو جنرل حق ہے اس کو اپنے قبضے میں کیا کرتے ہیں، اور آج تک سعودیہ میں پانی پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی کا ادھر امیر المومنین اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے متوالوں کے ساتھ، اپنے دیوانوں کے ساتھ، اپنے مستانوں کے ساتھ میدان میں پہنچے۔ آمنے سامنے لشکر ہے۔ لشکر کی تعداد کیا ہے؟ مورخین نے جو سب سے زیادہ امیر المومنین کے لشکر کی تعداد لکھی ہے وہ 70,000 لکھی ہے، 70,000۔ اور حاکم شام کے لشکر کی تعداد جو تحریر کی ہے مورخین نے وہ سب سے کم 1,60,000۔ ویسے تعداد جو ہے وہ 3.5 لاکھ تک لکھی ہے، اور امیر المومنین کے لشکر کی تعداد 25,000 تک ہے، 25,000 سے 70,000، اور وہاں 1,60,000 سے 3.5 لاکھ۔ اب معاملہ یہ ہے، امیر المومنین کے لشکر کی تعداد اگر ہم کہہ دیں 25,000 تھی تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو حیدر کرار کے ماننے والے ہیں اس لیے انہوں نے تعداد کم بتا دی۔
تو جس نے سب سے زیادہ لکھی ہے کتنی لکھی ہے؟ 70,000. ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ حیدر کرار کے لشکر کی تعداد 70,000 تھی صفین کے میدان میں. ادھر سب سے کم تاریخ میں لکھنے والے افراد جو ہیں جنہوں نے حاکم شام کے لشکر کی تعداد سب سے کم لکھی ہے وہ 1,60,000. اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے, اسے مان لیتے ہیں کہ ہاں 1,60,000 اور یہاں 70,000. پھر فرق کتنا ہوا؟ 90,000. 90,000 شامی زیادہ ہیں لیکن اجالے سے لڑنے آئے ہیں. اندھیرے اور اجالے کا مقابلہ ہے تو جیت تو اجالے ہی کی ہوگی نا. آمنے سامنے لشکر, امیر المومنین جیالوں کو بھیج رہے ہیں, جام شہادت نوش فرما رہے ہیں اور شامیوں کے کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں. جنگ جاری ہے. ایک مرتبہ امیر ممکنات نے آواز دی مالک اشتر. ہاتھوں کو جوڑے ہوئے مالک اشتر دوڑے ہوئے خیمے میں آئے. جی مالک ممبر, جی مالک ممبر, غلام حاضر ہے, حکم فرمائیں. کہ مالک یہ بتاؤ میدان کارزار کا حال کیا ہے؟ بس ایک منظر دکھانا ہے شجاعت کا اور مجلس تمام کر دوں گا. جی مالک ممبر, حکم فرمائیں. غلام حاضر ہے. امیر ممکنات فرماتے ہیں یہ بتاؤ میدان کارزار کا حال کیا ہے؟ کہ مولا ہم نے 70,000 شامی مار دیے بحمدللہ. 70,000 شامی مار دیے. کتنے بچے ہیں؟ 90,000 مولا. کہ مالک میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک حملہ ایسا ہو جو فیصلہ کن ہو, تاب مقاومت نہ رکھ سکے لشکر نفاق, پیر اکھڑ جائیں اس کی, کمر ٹوٹ جائے اس کی. فوراً قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا. مولا حکم ارشاد فرمائیں. ابھی جاتا ہوں میمنہ کو میسرہ پر, میسرہ کو قلب لشکر پر الٹ کر پلٹ آتا ہوں. میمنہ کو میسرہ پر, میسرہ کو قلب لشکر پر الٹ کر پلٹ آتا ہوں. امیر ممکنات نے مالک کو دیکھا اور مالک کو دیکھنے کے بعد کہا مالک تم نہیں. فوراً قبضہ شمشیر سے ہاتھ ہٹا لیا. ہائے ہائے ہائے, جو اس جملے تک پہنچ گیا اسے میرا سلام. فوراً قبضہ شمشیر سے ہاتھ ہٹا لیا. ارے مالک اشتر حیدر کرار کا اطاعت گزار بندہ ہے. یہ جو زبانوں سے الاجل کی صدائیں آ رہی ہیں نا, کاش مالک کی سیرت پر چلتے ہوئے دلوں کی گہرائیوں تک اتر جائیں تو پردہ غیب چاک ہو جائے. ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد وآلہ. پردہ غیب چاک ہو جائے اگر سیرت مالک اشتر پر. مالک تم نہیں. فوراً قبضہ شمشیر سے ہاتھ ہٹا لیا اور ایک سوال کیا, مولا پھر کون؟ پھر کون؟ کہ مالک میں کسی اور کو بھیجنا چاہتا ہوں. کہ مولا کس کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ سپہ سالار لشکر ہیں مالک اشتر امیر ممکنات کے. مولا کس کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا لہو جائے, میرا خون میدان میں جائے. مولا آپ کی مراد کیا حسنین علیہ السلام ہیں؟ تو فوراً امیر ممکنات فرماتے ہیں حسنین تو نین ہیں, میری عین ہیں, دل کا چین ہے, مقصود نظر یدین ہیں. میں اپنے دست و بازو کو بھیجنا چاہتا ہوں. کہ مولا کون؟ کہ جاؤ عباس کو بلا کے لاؤ, جاؤ عباس کو بلا کے لاؤ. فوراً ہاتھوں کو جوڑ دیا, فوراً ہاتھوں کو جوڑ دیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا غلام کے ہوتے ہوئے شہزادہ, مولا غلام کے ہوتے ہوئے شہزادہ, اگر آپ مجھے نہیں بھیجنا چاہتے تو میرا بیٹا ابراہیم موجود ہے خیمے میں, اور اسی خیمے میں ہے جہاں آپ کا فرزند موجود ہے. میرے بیٹے کو بھیج دیجئے, غلام زادہ شہزادے پر قربان ہو جائے, میں یہ چاہتا ہوں.
امیر ممکنات فرماتے ہیں, اب جملہ نظر کر رہا ہوں آپ کے, امیر ممکنات فرماتے ہیں مالک تمہاری جانفشانیاں کافی ہیں, تمہاری جانثاریاں کافی ہیں, ہم نے ابراہیم کو کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہے, ہم نے ابراہیم کو کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہے. جب ہماری طرف سے ہمارے بیٹے کے خون کا انتقام لینے کے لیے ہمارا نمائندہ مختار آئے گا تو ابراہیم کو حکم ہوگا گھر سے نکلو, مختار کی بیعت کرو. حضرت مختار پر انگلیاں اٹھانے والے یہ نہ سوچیں کہ مختار کے دیوانے مر گئے ہیں اور ہمیں خاموشی رہنے دو, یہ گستاخیاں کرنا چھوڑ دو, ورنہ ہم بھی جذبہ مختار لے کے اٹھیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی. کہ مولا, پھر مالک کہتے مولا عباس 13 برس کا ہے, کم سن ہے. امیر ممکنات نے پھر مالک کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں مالک کم سن ہے تو کیا ہوا؟ اس کے سینے میں میرا دل دھڑکتا ہے, اس کے سینے میں میرا دل دھڑکتا ہے اور اس کی کلائی میں میں ہی تو رہتا ہوں. ہائے 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 ہائے, اس کی کلائی میں میں ہی تو رہتا ہوں. ارے مالک کم سن ہے تو کیا ہوا, حیدر کرار کا بیٹا ہے. مالک کم سن ہے تو کیا ہوا, حیدر کرار کا بیٹا ہے. کہ مولا 13 برس کا ہے, میں نہیں چاہتا کہ وہ جائے. کہ ذرا مالک یاد تو کرو کہ وہ مکے کی گلیاں تھیں, محمد مصطفیٰ پر سنگ باریاں تھیں, تو اس وقت یہ بتاؤ میرا سن کیا تھا؟ کہ مولا 9 برس کا سن تھا, مکے کی گلیاں تھیں, کافروں کے بچے سنگ سنگ ہاتھوں میں سنگ لیے آتے تھے اور سنگ باریاں کرتے تھے. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ محمد کے سنگ آپ گئے تھے سنگ باریاں کرنے والوں پر کھجور کی گٹھلیوں سے حملہ ور ہوئے. یا جملہ بدل کے یوں کہوں کہ جو سب سنگ آئے تھے ہاتھوں میں سنگ لیے سنگ باریاں کرنے کے لیے, محمد کے سنگ حیدر کرار گئے, کھجور کی گٹھلیوں سے سب کو سنگسار کر دیا. ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد. حیدری سب کو سنگسار کر دیا. پھر کہتے ہیں مالک عمر کیا تھی میری؟ 9 برس. ہاتھوں میں کوئی اسلحہ تھا, کوئی خنجر تھا, تلوار تھی, نیزہ تھا, تبر نہیں مولا, کچھ نہیں تھا, صرف کھجور کی گٹھلیاں. کہ ذرا مالک تصور تو کرو, میں 9 برس کا تھا اور بغیر اسلحے کے گیا تھا. عباس تو 13 برس کا ہے, یعنی اس وقت کے مطابق 4 سال عمر زیادہ ہے, اور اس کے ہاتھ میں میری تلوار ہوگی. سوچو میدان کا کیا حال ہوگا, سوچو میدان کا کیا حال ہوگا. ناچارو مجبور مالک اشتر خیمے میں آئے, آواز دی, شہزادے, اور خیمے کا پردہ اٹھایا. غازی اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے, فوراً کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے چچا سلام. تہذیب بتائی اپنے گھر کی کہ ہمارے یہاں بزرگوں کو چچا سلام کیا جاتا ہے, منہ نہیں موڑا جاتا. مالک اشتر بھی اپنی اوقات جانتے ہیں کہ ان کے سامنے میں کیا ہوں. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جائزادے امیر کائنات نے طلب فرمایا ہے. جیسے یہ سنا فوراً ایک ہاتھ سے خود اٹھایا اور ایک ہاتھ سے تلوار اٹھائی, اور دوڑتے ہوئے امیر ممکنات کے خیمے تک پہنچے. بس بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, وقت ہو چلا ہے. دوڑتے ہوئے امیر ممکنات کے خیمے تک پہنچے اور آہستہ سے پردہ اٹھایا, اپنے قدموں کو روکا, شانوں کو جھکایا, نظروں کو زمین میں بچھایا.
نظروں کو زمین میں بچھایا، شانوں کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد آہستہ سے پردہ اٹھایا، اور پردہ اٹھا کے کہتے ہیں بابا سلام۔ بتا رہے ہیں کہ جب باپ کے سامنے جاؤ تو کیسے جاؤ، نظریں جھکی ہونا چاہیے، شانے جھکے ہونا چاہیے، نہیں کہ جوان ہو گئے تو اکڑے ہوئے ہیں۔ ارے جس کے سامنے تم اکڑ رہے ہو، اگر یہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود نہ ہوتا، تم اس کے محتاج ہو اپنے وجود میں۔ اگر اس کا نام ہٹا دیا جائے، جملہ نظر کر رہا ہوں، اگر تمہارے باپ کا نام تمہارے نام کے ساتھ نہ لیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو ہمیشہ جب تک سانس میں سانس رہے گی کبھی سر اٹھا کے کسی سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے سامنے اکڑ رہے ہو۔ امیر ممکنات سے بابا سلام، جواب سلام دیا، دیکھا ایک ہاتھ میں خود ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے، کہ میرے لال کس ارادے سے آئے ہو؟ کم میدان جنگ ہے، آپ نے بلایا ہے تو سوچا کہ شاید میدان میں بھیجنا چاہتے ہیں، اس لیے میں خود اور تلوار لے کر آیا ہوں۔ جب یہ منظر دیکھا کہ اگر یہ ولولہ، یہ جوش، یہ جنون، یہ جذبہ ہے تو ٹھیک ہے میرے لال، اب میدان جنگ میں تم ہی جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ بابا وہ شرط کیا ہے؟ کہ میدان جنگ میں تمہیں عباس بن کے نہیں جانا ہے، بلکہ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ حیدر ہے یا ابن حیدر۔ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ آنے والا حیدر ہے یا ابن حیدر۔ کہ اچھا بابا اگر آپ کی یہی مرضی ہے، جملہ سنیں، اگر مشیت اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ ہم علی بن جائیں تو لیجئے بابا ہم علی بن گئے، لیجئے بابا ہم علی بن گئے، ہم علی بن گئے۔ ادھر امیر ممکنات نے اپنا لباس پہنایا، اپنا لباس زیبتن کرایا حضرت عباس کو، اپنے ہاتھوں سے 60 سال کے علی نے 13 برس کے عباس کو اپنا لباس پہنایا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، عباس ایسا لگتا ہے یہ لباس تیرے ہی لیے بنا تھا، عباس ایسا لگتا ہے یہ لباس تیرے ہی لیے بنا تھا۔ عصمت کی زبان صداقت سے یہ جملے صادر ہو رہے ہیں۔ معصوم کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑا لباس پہن لے، چھوٹے سے چھوٹا لباس پہن لے، اس کے جسم پر نہ وہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے۔ صفین کے میدان میں 60 سال کے علی نے اپنا لباس 13 برس کے عباس کو پہنا کے بتا دیا کہ اسے غیر معصوم نہ سمجھنا، جیسے میں معصوم ہوں یہ بھی معصوم ہے۔ یا علی، یا علی، یا ابا۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد۔ اجازت قبلہ، بس میں ختم کر دوں، بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائے محمد یا علی۔ اب غازی عباس نے لباس زیبتن کیا اور چلنا ہی چاہتے تھے۔ مولا متقیان فرماتے میری جان ذرا ٹھہر۔ کہ بابا اب کیا ہوا؟ کہ چہرے پر نقاب ڈال لے۔ بابا نقاب کیوں ڈال لوں؟ کا جس لشکر بد میں جا رہا ہے نا بہت بد نظر رہتے ہیں، کسی بد نظرے کی نظر بد نہ لگ جائے، کسی بد نظرے کی نظر بد نہ لگ جائے۔ میرے لال بہت حسین لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے یہ لباس تیرے ہی لیے بنا تھا۔ چہرے پہ نقاب ڈالی۔ کہ بابا کیا چہرے پہ نقاب پڑی رہے گی؟ کہ نہیں، جب اپنے حسن کا صدقہ اتار دے گا تو کہوں گا نقاب الٹ دے تو پلٹ دینا، جب اپنے حسن کا صدقہ اتار دے گا تو کہوں گا نقاب الٹ دے تو پلٹ دینا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، چہرے پہ نقاب ڈالی اور گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے بہت رفتار کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچے۔ آواز دی حل من مبارز، حل من مبارز، حل من مبارز، حل من مبارز۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ غازی ابو الفضل عباس بہت جلدی میں ہے، بہت جلدی میں ہے، بہت تیزی سے حل من مبارز، حل من مبارز، حل من مبارز۔ ہے کوئی جو مقابلے پر آئے، ہے کوئی جو مقابلے پر آئے۔ شامیوں کے لشکر سے وہ اندھیرے کی پیداوار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 یکے بعد دیگرے آتے رہے اور اس جگہ جاتے رہے کہ جہاں غازی ان کو بھیجنا چاہتے تھے۔ جب 70 کے 70 مار دیے گئے تو حاکم شام خیمے پر آیا اور جانے کے بعد کہتا ہے اے شاہ ذرا خیمے سے نکل۔
ایک لہیم شہیم لمبا چوڑا پہلوان دیو کی طرح پیروں کو پٹکتا ہوا خیمے سے نکلا. کیا ہوا حاکم, مجھے کیوں زحمت دی؟ اب جملہ سنیں, جو سمجھ جائے اسے میرا سلام. حاکم شام کہتا ہے وہ تجھے میدان میں ایک جوان نظر آ رہا ہے نا؟ کہاں نظر تو آ رہا ہے وہ نقاب پوش. کہاں؟ کہ اس نے میرے 70 آدمی مار دیے. ہائے ہائے ہائے, 70 آدمی مار دیے میرے. اس نے میرے 70 آدمی مار دیے. 70 آدمی مار دیے. کس کے؟ میرے. ہائے ہائے ہائے. اچھا تو اب تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میدان جنگ میں جائے اور اس کو قتل کر کے واپس آ. کہ میں 10,000 سے تنہا لڑتا ہوں, میری توہین ہے اس تنہا کے مقابلے پر جانا. اگر علی کا کوئی لشکر حملہ کرے تو مجھے زحمت دینا, میں تنہا کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا. کہ دیکھ میں اور نقصان برداشت نہیں کر سکتا, 70 مارے جا چکے ہیں, اور قربان نہیں کرنا چاہتا. تو جا اور جا کر کے اسے قتل کر کے آ. جب اصرار بڑھا تو کہا اچھا اگر تیرا حکم ہے تو میرے 7 بیٹے ہیں, ہر بیٹا 1,000 سے لڑتا ہے, میں کسی کو بھیج دیتا ہوں, وہ جا کر کے اس کا کام تمام کر دے گا, وہ اس کا کام تمام کر دے گا. حاکم شام کہتا ہے تیری مرضی, جس بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہے بھیج دے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مرد میدان میں نہ رہے, یہ نقاب پوش میدان میں نہ رہے. اب یہاں سے چھوٹا بیٹا گیا, پھر اس سے بڑا گیا, پھر اس سے بڑا گیا, پھر اس سے بڑا گیا, پھر اس سے. کیسا باپ ہے, کیسا باپ ہے؟ دیکھ رہا ہے بیٹے مارے جا رہے ہیں, پھر بھی بھیجے چلا جا رہا ہے. ارے کسی ایک کو تو بچا لے, تیری نسل بچ جائے گی, تیرا چراغ پٹ نہیں ہوگا. اپنے ہاتھوں سے اپنا چراغ پٹ کیے لے رہا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ کچھ دال میں کالا لگتا ہے. ارے اتنا بتا دے شاہ صاحب, تیرے ہی ہیں یا چندے کے ہیں؟ بھئی اتنے ہڑلے دھڑلے سے تو چندے کی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں. اور ایک جملہ کہوں, ارے ان کے مقابلے پر جو بھی آتا ہے وہ چندے ہی کا ہوتا ہے, چاہے عورت ہو یا مرد. صلوات بر محمد وال. اب جب 7 مارے گئے, یا یوں کہوں اس نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ, تو وہاں پہنچے 7 غازی نے لیے ہاتھوں ہاتھ. 7 واہ, 7 غازی نے لیے ہاتھوں ہاتھ. اب شاہ خود لوہے میں غرق ہو کے اکڑتا ہوا, پیروں کو پٹکتا ہوا, آیات قرآنی کی مخالفت کرتا ہوا, غرور اور تکبر میں چور وہاں پہنچا کہ جہاں وہ نقاب پوش جوان تھا, اور اس سے جانے کے بعد کہتا ہے اے نقاب پوش تو نے 7 مار دیے, میرے 7 بیٹے تو نے مار دیے. غازی فرماتے تو 7 کی بات کرتا ہے, 70 ہوتے, 7,000 ہوتے, 70 لاکھ ہوتے, قیامت تک آتے رہتے. جملہ سنیں, قیامت تک آتے رہتے, نہ اپنے گھوڑے کا ایک قدم آگے بڑھاتا نہ پیچھے ہٹاتا, یہی کھڑے کھڑے قیامت تک سب کو تہے تیغ کرتا, یہی کھڑے کھڑے قیامت تک سب کو تہے تیغ کرتا. وہ کہتا ہے بڑا غرور ہے تجھے اپنے اوپر. غازی کہتا ہے خاموش بدبخت, غرور کم ظرف کرتے ہیں, ہم بنی ہاشم ہیں فخر کرتے, ہم بنی ہاشم ہیں فخر کرتے ہیں, غرور کم ظرف کرتے ہیں. شاہ کہتا ہے نام کیا ہے تیرا؟ وہ جوان کہتا ہے نام وام کی باتیں چھوڑ, اتنا وقت نہیں ہے, جس کام سے آیا ہے وہ کام کر, اپنا حصہ لے اور چلتا بن. جس کام سے آیا ہے اپنا حصہ لے اور چلتا بن.
وہ کہتا ہے میرا نام شاسا ہے. کہ ہم نے کب پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ ہم نے کب پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہ میں 10,000 سے تنہا لڑتا ہوں. کہ لڑتا ہوگا، وہ روباہوں کا لشکر ہوگا جن سے تو لڑا ہوگا. آج تیرے سامنے اسد کبریا کا شیر ہے. آج تیرے سامنے اسد کبریا کا شیر ہے. اس سے تنہا لڑ کے دکھا تو جانوں کہ تو سورما ہے. کہ تمہیں میرا نام سن کے ڈر نہیں لگا؟ غازی فرماتے ہیں ڈر کو بھی ہم سے ڈر لگتا ہے. ڈر کو بھی ہم سے ڈر لگتا ہے کہ نہ نام بتاتا ہے نہ چہرہ دکھاتا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ تو غازی فرماتے ہیں چہرہ دکھانے کے لیے بابا نے منع کیا ہے اور نام بتانے کا میرا جی نہیں چاہ رہا. کہ پھر کہ اچھا اگر تیرا اصرار ہے تو سننا ہی چاہتا ہے کہ میرا نام کیا ہے تو سن. میدان جنگ میں مجاہد کا نام تلوار ہوتا ہے. مجاہد کا نام تلوار ہوتا ہے. شاسا سے مولا فرماتے ہیں شاسا حملہ کر. شاسا کہتا ہے کہ تو حملہ کر، میں بہت بڑا سورما ہوں، اگر میں نے حملہ کیا تو تو بچ نہیں پائے گا. کہ تجھ سے پہلے آنے والوں نے بھی یہی کہا تھا. تجھے 10,000 پہلوانوں سے لڑنے کا شوق ہے نا، بڑا زوم ہے نا اپنی طاقت کا، تو ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں. جب تک تو وار کرتا رہے گا یہ لے ہم نے نیام میں تلوار رکھی، ہم حملہ نہیں کرتے. تجھے پورے موقع دے رہے ہیں، تجھے پوری مہلت دے رہے ہیں. اب اس نے حملہ کیا. حملے پہ حملہ، تیر، تبر، نیزہ، تلوار. پسینے میں ڈوب گیا، پسینے میں چور چور ہو کے کہتا ہے اے جوان اتنا بتا دے. دشمن ہے لیکن سمجھ گیا یہ کون ہے. دشمن ہے. کہتا ہے اے جوان اتنا بتا دے. قبلہ بھرپور توجہ چاہتا ہوں. کہتا ہے اے جوان نقاب پوش اتنا بتا دے تو اسی دنیا کا ہے یا کہیں اور سے آیا؟ تو اسی دنیا کا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے؟ دشمن جان گیا یہ یہاں کے نہیں ہیں، لیکن اپنے بے غیرت آج بھی بحث کر رہے ہیں کہ یہ معصوم ہیں کہ نہیں ہیں. یا علی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا نے ان کو اتھارٹی دے دی ہے کہ تم عصمتوں کے تمغے بانٹو کہ یہ معصوم ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، وہ نہیں ہے. ماجرا کیا لگا کیا رکھا ہے لوگوں نے؟ تماشا بنا رکھا ہے کہ وہ معصوم نہیں، وہ معصوم نہیں. ارے نجس قدرے سے پیدا ہونے والے یہ بتائیں گے کون معصوم ہے کون معصوم نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ یہاں کا نہیں لگتا؟ کہ کیوں؟ کہ جب میں حملہ کرتا ہوں تو نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن میرا وار خالی چلا جاتا ہے اور تو وہیں موجود رہتا ہے. تو وہیں موجود رہتا ہے اور میرا وار بھی خالی چلا جاتا ہے. اب غازی فرماتے ہیں اگر کچھ اور حوصلہ باقی ہو تو وہ بھی، کچھ اور فنون حرب و ضرب جانتا ہو تو وہ بھی. کہیں ایسا نہ ہو چند لمحوں کے بعد جب تو جہنم میں جلایا جائے اور وہ آگ تیرے دل تک پہنچے تو اس میں کوئی حسرت پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے یہ فن استعمال کیا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا. اس لیے تجھے موقع دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں کہ ایک بار اور حملہ کر لے. اب شاسا نے پھر حملہ کیا، پھر تھک گیا. اب غازی نے نیام سے تلوار نکالی. اب جو تلوار نکلی شاسا کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، چوندھیا گئیں. غازی فرماتے ہیں شاسا سنبھل، ہوشیار، خبردار، بیدار. مولا کیوں بیدار کر رہے ہیں؟ کیوں ہوشیار کر رہے ہیں؟ کیوں خبردار کر رہے ہیں؟ کہ ہم بنی ہاشم ہیں، ہمارا دستور ہے پہلے ہم بیدار کرتے ہیں، پھر ہوشیار کرتے ہیں، پھر خبردار کرتے ہیں. نہیں مانتا تب وار کرتے.
نہیں مانتا تب وار کرتے ہیں۔ شاہ صاحب سنبھل، ہوشیار، خبردار، بیدار، کہ اب وارے پسرے حیدر کرار ہوتا ہے۔ اب جو تلوار چلی، شاہ صاحب دو نیم ہوا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ ادھر شامیوں میں ایک ہڑکم مچا کر، رفتار بھی وہی ہے، کردار بھی وہی ہے، قد و قامت بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی، کارڈ بھی وہی۔ علی لگتے ہیں، علی لگتے ہیں، حیدر کرار ہیں، یہ تو سب کچھ وہی ہے، ہو بہو حیدر، بس چہرے پر نقاب پڑی ہے۔ نقاب ہٹ جائے تو ہم چہرہ دیکھ لیں، پتہ چل جائے ہاں یہ حیدر کرار ہی ہیں۔ جب یہ چیمگوئیاں ہونے لگیں اور قریب تھا کہ لشکر بھاگ جائے، تو وہ عیاروں اور مکاروں کے سردار کو بلایا حاکم شام نے اور کہا، اے ہیلا گر، اے ہیلا گر، کوئی تو فریب کر، کوئی تو فریب کر کہ یہ بھاگنے والا لشکر رک جائے۔ اس نے کہا، اتنا تو بے چین تھا، میں تو سمجھا کہ قیامت آ گئی، کوئی نئی بات ہونے والی ہے۔ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تو بڑی پرانی فطرت ہے، تیرے باپ کے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ ارے تیرا باپ تو ستو تک چھوڑ کے بھاگا تھا، تیرا باپ تو ستو تک چھوڑ کے بھاگا تھا۔ کہ بات یہ ہے کہ آج کہانی الٹی ہو گئی، پہلے ہمیشہ ہم بھاگا کرتے تھے، لشکر بعد میں بھاگتا تھا، آج لشکر پہلے بھاگنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بھاگ گئے تو ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے ان کو روک تاکہ ہم بھاگ سکیں۔ کہ اچھا بس ایک ہی طریقہ ہے، پتہ چل جائے آنے والا میدان میں کون ہے۔ اگر یہ ابو طالب کا پسر ہے تو یہ لشکر نہیں رکے گا، اگر کسی اور کا لخت جگر ہے تو لشکر رک جائے گا۔ کہ اچھا جو بھی کرنا ہے جلدی کر 90,000 بچے ہیں نا، 90,000 تین جانب سے اس کے اوپر حملہ کریں۔ امیر ممکنات ابھی ٹیلے سے جنگ دیکھ رہے ہیں اپنے لال کی کہ کس طرح سے میرا بیٹا جنگ کر رہا ہے، لیکن اتنے سورماؤں کو، اتنے پہلوانوں کو مارا، بس ختم کر رہا ہوں گفتگو، اتنے سورماؤں، اتنے پہلوانوں کو مارا، لیکن ایک بار بھی امیر ممکنات نے نہیں فرمایا شاباش، زندہ رہو، سلامت رہو، آباد رہو میرے لال، شاباش، سبحان اللہ، کچھ نہیں، داد و تحسین کے الفاظ سے نہیں نوازا۔ لیکن جیسے ہی دیکھا کہ تین جانب سے 90,000 کا لشکر آ رہا ہے، میں نے جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہیں پر آ رہا ہوں، الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ جب تین جانب سے میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، تین ٹکڑیوں میں 90,000 کو 30 تین جانب سے حملہ ور ہوئے، تو ٹیلے پہ کھڑے ہوئے امیر ممکنات نے آواز دی، میرے لال حق پہ سری ادا کر دینا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امیر ممکنات ٹیلے سے اترتے، غازی کے شانے پہ ہاتھ رکھتے، کہتے تیرا باپ موجود ہے بیٹا، آنے دو ان 90,000 کو، دونوں مل کے دیکھ لیں گے، دونوں مل کے دیکھ لیں گے۔ لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، امیر ممکنات ٹیلے پر ہی رہے، نیچے نہیں آئے، وہیں سے کہہ رہے ہیں میرے لال حق پہ سری ادا کر دینا۔ غازی نے دیکھا، اچھا بابا آپ ہماری جنگ دیکھ رہے ہیں، اب مزہ اور آئے گا، اب تو فنکار کی فنکاری دیکھنے والا موجود ہے، اب دکھائیں گے ہم جنگ کیسے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب استاد موجود ہے، اب دیکھو شاگرد کا کمال کیا ہے۔ یہ جو سامنے موجود ہے لشکر، یہ جو میرے مقابلے پر لڑنے آئے تھے، یہ کیا جانے فنکاری کیا ہوتی ہے، اس لیے ہم تو ان سے کھیل رہے تھے، اب دکھائیں گے جنگ کسے کہتے ہیں۔ اب جو غازی نے ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ دی، اور جتنی رفتار سے وہ 90,000 کا لشکر آ رہا تھا، اس سے زیادہ رفتار سے اس کی جانب اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ اب جو لشکر نے دیکھا کہ یہ نقاب پوش ہماری جانب آ رہا ہے، اپنے بزرگوں کی دیرینہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اپنے بزرگوں کی دیرینہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے رخوں کو اس لشکر نے گھمایا بیک ٹو پویلین،
اور اب خاموش نہیں بھاگتے بلکہ کہتے جا رہے ہیں بھاگو بھاگو علی آئے، بھاگو بھاگو علی آئے، بھاگو بھاگو علی آئے۔ اب میرے غازی نے اپنے گھوڑے کو روکا، جاؤ بھاگ جاؤ، بابا نے فرمایا ہے اگر کوئی بھاگے تو اس کی اب پیچھا نہ کرنا، جاؤ بھاگ جاؤ شامیوں۔ اور گھوڑے کو روکا، اور روکنے کے بعد اپنے بابا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں بابا حق پسری ادا کر دیا، حق پسری ادا کر دیا۔ اب غازی نے، اب مولا متقیان نے آواز دی شاباش میرے لال، سلامت رہو، آباد رہو، زندہ رہو میرے لال، اب چہرے سے نقاب الٹ دو۔ کہ بابا اب کیوں؟ کہ 78 کو مار دیا، 90,000 کو بھگا دیا، حسن کا صدقہ اتر گیا، اور یہ بد نظرے اب تو نظروں ہی سے مارے جائیں گے، یہ کیا نظر ماریں گے؟ چہرے سے نقاب الٹ دو۔ اب جو غازی نے چہرے سے نقاب پلٹی، بھاگنے والا لشکر پھر رکا، کیوں؟ اس لیے کہ آواز حیدر کرار کی اس نے کہیں اور سے سنی، اور رکا۔ آخری جملہ رکا، اور رکنے کے بعد کہتا ہے ارے علی کی آواز کہیں اور سے آ رہی ہے۔ اپنے رخ کو پھر گھمایا، اب جو دیکھا تو گھوڑے پر ایک جوان سوار ہے کہ جس نے اپنی نقاب کو الٹ دیا ہے۔ وہاں ٹیلے پر دیکھا کہ حیدر کرار، ایک کہتا ہے ارے علی تو ٹیلے پر ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں علی گھوڑے پر ہیں، کہتا ہے علی ٹیلے پر، کہ نہیں علی گھوڑے پر۔ اختلاف ہونے لگا، آیا تیسرا، آنے کے بعد کہتا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، اچھی بات نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اچھی بات نہیں ہے، اگر آپس میں لڑو گے تو خود چور چور ہو جاؤ گے۔ ارے دشمن ہے حیدر کرار کا، لیکن یہ بات جانتا ہے آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، لیکن حیدر کرار کے مت والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہی شیوا بنایا ہے کہ آپس ہی میں لڑنا ہے، آپس ہی میں لڑنا ہے۔ کون سا سماج بنا رہے ہیں آپ؟ کون سے معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں؟ ارے اختلافات سب میں ہوتے ہیں، بھائیوں بھائیوں میں ہوتے ہیں، لیکن بھائی ایک دوسرے کا قتل تو نہیں کر دیتا نا۔ یا آپ بھی قابیل کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں؟ تو اب کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ کہ یہ کہتا ہے ٹیلے والا علی ہے، وہ کہتا ہے گھوڑے پر جو ہے وہ علی ہے۔ کہ دونوں صحیح کہتے ہو، وہ جو ٹیلے پر ہے وہ بھی علی ہے، یہ جو گھوڑے پر ہے یہ بھی علی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ بڑا علی ہے، یہ چھوٹا علی ہے، وہ بابا علی ہے، یہ بیٹا علی ہے۔ یہ جملہ سنا تو شامی کہنے لگے ہم ایک علی سے پریشان تھے، یہاں دو دو علی ہیں۔ امیر ممکنات اس جنگ میں 12 بیٹوں کو اپنے ہمراہ لے کر کے آئے ہیں۔ جملہ سنیں، جو اپنے قدموں پر چل کر شریعت کو چلانا جانتا ہے اس کو میدان صفین میں امیر ممکنات لے کر آئے ہیں۔ 12 بیٹوں کو لے کر آئے ہیں امیر ممکنات۔ جیسے ہی غازی نے دیکھا سماج سے آواز ٹکرائی شامیوں کی کہ ہم ایک علی سے پریشان تھے، آخری جملہ ہے، آخری جملہ اور آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے ہی یہ آواز سماج سے ٹکرائی غازی کی کہ ہم ایک علی سے پریشان تھے، یہاں دو دو علی ہیں، غازی نے غیظ بھری نگاہ ڈالی اور لشکر کو مخاطب کر کے کہا تم 2 کی بات کرتے ہو، 11 اور خیموں میں بیٹھے ہیں۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ بس ختم کی میں نے گفتگو، صفین ختم ہو گئی، امیر ممکنات میدان جنگ سے واپس چلے، اور ایک وادی ایسی آئی کہ جہاں پر امیر ممکنات نے حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں، یہیں پر ہم قیام کریں گے۔ سب بے چین ہیں، ملول ہیں، امیر ممکنات در خیمہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
मालिक अश्तर आए और आने के बाद हाथों को जोड़ के कहते मौला ये कौन सी ज़मीन है, ये कैसी ज़मीन है कि मेरा दिल रोने को चाहता है। जब से ज़मीन पर कदम रखा है दिल बेचैन है, बेकरार है, दिल चाहता है कि मैं गिरिया करूं, मैं रोऊं। अमीर मुमकिनात ने सर उठाया तो मालिक ने देखा कि अमीर मुमकिनात की रीशे मुबारक आंसुओं से तर है और ज़मीन भीग चुकी है। मौला आप रो रहे हैं, आप गिरिया फरमा रहे हैं, आप जैसा शुजा और बहादुर। मौला वजह क्या है? कि वजह ये ज़मीन है। मौला आखिर ये कौन सी ज़मीन है? कि यहाँ हर नबी का गुज़र हुआ इस ज़मीन से, वो मुसीबत व बला में मुब्तला हुआ। का मौला फिर आपके रोने की वजह क्या है? कि यही ज़मीन होगी। अभी तुमने मेरे लाल अब्बास की जंग देखी, बस गिरिया हो जाए, चंद आंसू निकल आए, गाजी के मसाइब सुन ले, 2-3 जुमले बस पढ़ूंगा और मजलिस तमाम कर देता हूं। कहा अभी तुमने गाजी की जंग देखी, उसने फुरात पर कब्जा किया, उसने इतने इतने बड़े सूरमाओं को कत्ल किया, तह तह कर दिया, वो ऐसा जियाला है। लेकिन एक वो भी दिन होगा, वो रोज़े आशूर होगा, 10 मुहर्रम का दिन होगा। अल्लाह अकबर, मेरा लाल यही फुरात का किनारा होगा, दोनों बाजू कटा के सो जाएगा। अब अमीरुल मोमिनीन बयान कर रहे हैं, जानिसार खाक पर बैठे हैं। अरे सोचें, जब कोई बाप अपने बेटे की मुसीबतों का जिक्र करता है तो अंदाज क्या होता है। अब्बास के मसाइब अमीरुल मोमिनीन ने बयान किए। सहराए करबला में क़ब्ले शहादत अब्बास कोहराम बरपा हुआ। हाँ, वो वक्त आया कि गाजी मैदान में पहुंचे, दोनों बाजू कलम हुए। अल्लाह अकबर, बस 2 जुमले मजलिस तमाम। दोनों बाजू कलम हुए। जब कलम हो चुके उसके बाद गाजी ने मश्क को अपने दांतों से दबाया कि किसी सूरत सकीना तक पानी पहुंचा दूं। लेकिन एक तीर ऐसा चला जो गाजी की आंख में लगा और दूसरा तीर मश्क सकीना पर लगा, पानी बह गया, गाजी की हसरतें बह गई। गाजी ने कहा, ए मेरे अज़्बे वफादार, अब मुझे वापस फुरात की तरफ ले चल। अब इधर जैसे ही गाजी की आंख में तीर लगा, गाजी ने अपने दोनों पैरों को रकाब से निकाला, बुलंद किया। गाजी ने एक आलिम के ख्वाब में आकर खुद बयान किया, जब उसने इस पर एतराज किया कि गाजी के सर पर गुर्ज कैसे लग सकता है, इतने तवीलुल कामत थे, ये जाकिरों की अपनी बनाई हुई बात है, गाजी पर ऐसा जुल्म नहीं हुआ। तो गाजी उन आलिम दीन के ख्वाब में आए और आने के बाद कहते हैं, तुम्हारे पास हमारी मुसीबतें अभी पहुंची ही कहाँ हैं, तुम क्या जानो करबला में हम पर कौन कौन से जुल्म ढा दिए गए। और सज्जाद का वो कौल, पछताएगा वो जुल्म जो हम पर न ढाया गया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत। गाजी फरमाते हैं, तूने एतराज किया मेरे जाकिर पर। सुन कि जब मेरे दोनों बाजू कलम हो गए और मेरी आंख में तीर लगा, तो जरा मुझे इतना बता दे, जब किसी की आंख में कोई तिनका पड़ जाए या खाक पड़ जाए तो क्या करता है? वो आलिम कहते, मौला फौरन उसका हाथ उसकी आंखों पर जाता है, किसी सूरत से उस तिनके को निकाल दिया जाए, उस खाक को बरतरफ कर दिया जाए। गाजी फरमाते हैं, इतना बड़ा तीर मेरी आंख में पेवस्त हुआ, मेरे बाजू कलम हो चुके थे, बता मैं क्या करता। मैंने उस वक्त अपने दोनों पैरों को उठाया, ज़ीन पर रखा और दोनों घुटनों को जोड़ के सर को झुकाया कि आंख का तीर निकाल सकूं। कि उसी असना में एक शकी आहनी गुर्ज लिए आया, मेरे सर पर मारा, मेरा सर 2 पारा हुआ, मैं ज़ीन से जमीन पर आया।
آقا نے آ کر اپنے آپ کو میرے جنازے پر گرا دیا۔ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مجالس سید الشہداء کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہماری دعاؤں میں خاص دعا ہے ہمیں ولایت امیر المومنین پر قائم رکھ، پروردگارہ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، پروردگارہ جو حضرات بھی یہاں اپنی حاجات لے کر آئے ہیں ان کی حاجات قبول فرما، پروردگارہ دعاؤں میں خاص دعا ہمارے صاحب منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے غلاموں میں شمار ہو سکیں۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، ابھی قبلہ موصوف تشریف فرما ہیں، ابھی وہ مجلس خطاب فرمائیں گے، آپ حضرات تشریف رکھیں۔